Now, we have our honorable guest Qasim Ali Shah with us today. Qasim Ali Shah is one of the most reputable, dynamic, and versatile motivational speaker of Pakistan. Not only he is a speaker, but also a successful entrepreneur and a best-selling author and an influential trainer. He started his journey as a teacher and in no time became a mentor and an inspiration to thousands of students. It would be absolutely true to say that he has a unique methodology of combining conventional wisdom with latest research with real life examples to offer simple and practical advice. Sir, we are very humbled to have you with us today. Kindly come on the dais and share your views about the power of YouTube and teaching through digital technology. عذر والا میں سب کا بڑا مشکور ہوں اس کالج کے ساتھ کیونکہ میری ایک پرانی یاد ہے. میں لڑکی نہیں ہوں, یہاں سے نہیں پڑھا ہوا, لیکن میں نے یہاں پڑھایا ہوا ہے کچھ عرصہ ڈی ایف ڈی میں 8-9 ماہ میں نے پڑھایا ہوا ہے. میرا خیال ہے میڈم وہ تھیں اس وقت, لیکن وائس چانسلر کون تھی جی؟ ڈاکٹر سبیہ تھی. ڈاکٹر سبیہ کے ٹائم پہ میں نے کوئی 8 ماہ سب یہاں پر کیا ہوا ہے, اور کچھ ٹیچنگ سیشن تھے میرے, ٹیچنگ فیکلٹی کے ساتھ, نان ٹیچنگ کے ساتھ میرے کچھ سیشنز تھے. تو میں اس کالج سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں. میرے اپنی فیملی کی میری 2 سسٹرز یہاں سے پڑھی ہوئی ہیں, اور میں جب بھی کبھی وائس چانسلر سے بات کروں یا ڈاکٹر صاحب سے بات کروں تو میں وش کرتا ہوں کہ میری بیٹی بھی اسی کالج سے پڑھے, اور کبھی اگر مجھے یہاں خدمت کا موقع ملے تو وہ کسی ٹائم پہ بڑا اس کے لیے پرائڈ ہو کہ میرے فادر نے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی غرض کے اس کالج کو سرو کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا جی پڑھانے کا. میں ٹیوشن سے میں نے پڑھانا آغاز کیا, میری پوری سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا تو میرے پاس ایک گھر کا گیرج تھا, بورڈ تھا, ایک بینچ تھا اور 2 بچے تھے. یہ کل کی بات مجھے لگتی ہے, 20-22 سال پہلے کی بات ہے. 98 میں میری ایف ایس سی ہے جی, اور یہ میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. خود میں یونیورسٹی پڑھتا تھا یو وی ٹی میں, اور شام کو میں بچوں کو فزکس اور کیمسٹری پڑھاتا تھا. جو سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا فزکس, کیمسٹری یا میتھس میرے پاس تھا, میتھس. اس کے ساتھ جو آخری ٹائم ہوتا تھا, آخری 2-3 منٹ ہوتے تھے, اس 2-3-4-5 منٹوں میں ایتھکس اور مورلز کی بات کرتا تھا جی. میں کوشش کرتا تھا کہ کبھی ماں کا ادب کرنا چاہیے اس پہ بات کروں, کبھی بات کرتا تھا سیلف ڈسکوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کبھی بات کرتا تھا کتابیں پڑھنی چاہیے, کبھی کوئی صوفیزم کی بات کرتا تھا, کبھی کوئی اچھی حدیث سنا دیتا تھا. مجھے خبر نہیں تھی کہ آنے والے دنوں میں میری پہچان فزکس, کیمسٹری, میتھس کی, کیمیکل انجینئرنگ نہیں ہوگی. میری پہچان وہ جو آخر میں ایتھکس کا درس ہے, لیسن ہے, وہ میری پہچان بن جائے گی. یہ پہچان کیسے بنی؟ آنے والے دنوں میں اللہ نے موقع دیا پڑھاتے پڑھاتے. ایک میں آپ سب سے گزارش کروں, مجھے 2 کوشچنس کے آنسر دے دیجیے گا. آپ میں سے پراپر ٹیچر کون ہے جو پڑھاتا ہے یہاں پر, پراپر فیکلٹی جسے کہتے ہیں؟ اوکے جی. آپ میں سے اسٹوڈنٹ کون ہیں جو ریسرچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں؟ چلیں دیٹس گڈ جی, بڑی مہربانی. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ جی میں اس پڑھانے میں ایک پورے میرے جرنی میں ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے جی, جو میں چاہوں گا آپ میں سے ینگ بچے ضرور میری بات کو لکھ لیں. زندگی میں مقام پانا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, پروگرس امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ جو لگے رہنا نا, ڈٹے رہنا ہے. جب میں ٹیوشن پڑھاتا تھا تو میرے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس جو میرے سے پڑھتے تھے, کیونکہ میں ٹاؤن بیسڈ پڑھا رہا تھا, اسے گلشن راوی کہتے ہیں, یہاں سے صرف 7 کلومیٹر پہ واقع ہے. تو اس ٹاؤن کے بچے مجھے کہا کرتے تھے کہ سر آپ یہ پڑھا رہے ہیں ٹیوشن, تو کل کو آپ کیا کریں گے, ٹیوشن ہی پڑھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں, میں ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گا, اس سے اگلے درجے پہ جاؤں گا. کچھ ہی عرصے کے بعد 2 سال میں وہ ایک انسٹیٹیوشن کی شکل بن گئی, اسے اکیڈمی کہتے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد وہ اسکول بن گیا, اور اب تک اس 20 سالوں میں اس ادارے سے 5-7 ہزار اسٹوڈنٹس پڑھ کے جا چکے ہوں گے. لیکن میں وہاں فزیکلی موجود نہیں ہوں. الحمدللہ اس وقت میرے پاس 35 پروجیکٹس ہیں. میں 35 پروجیکٹس کو لیڈ کر رہا ہوں. اس میں پبلیکیشنز بھی ہے, گورنمنٹ کی کنسلٹنسی بھی ہے, کئی اداروں کی سی او شپ بھی ہے, ڈائریکٹرشپ بھی ہے, ایڈوائزری بورڈز میں بھی میں شامل ہوں. اچھا, وہاں جب میں پڑھا رہا تھا تو اگلا درجہ میرا آ گیا, اور میں کمنگ ڈیز میں اللہ نے موقع دیا, میں یونیورسٹی پنجاب میں نے 3 سال سرو کیا ایز اے لیکچرار. اور اس کے بعد اللہ نے موقع دیا, میں آئی واز ویری ینگ, میری کوئی 26-7 ایج تھی, میں سول سروسز کو پڑھانے لگ پڑا. بڑی چھوٹی عمر میں مجھے اللہ نے موقع دے دیا پراپر انسٹیٹیوشنز میں, ایم پی ڈی ڈی میں اور سول سروس اکیڈمی میں, اور مڈ کیریئرز کو پڑھانا. اس کالج سے مجھے جاگ لگی ہوئی ہے, اس لیے ادب. ایک تو میری 2 بہنیں پڑھی ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے اس کالج کا ادب کرتا ہوں کہ میڈم سائمہ جو تھیں وہ چلی گئیں دبئی جا کے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ ای میل کی, انہوں نے کہا جی شاہ صاحب آپ ہائی کورٹ کا ایک آیا ہوا ہے اس وقت ایک بیچ ہمارے پاس, اور آپ پڑھانا چاہیں گے؟ جی میں بے روزگار بندہ تھا جی, شروع آج تک بے روزگار ہوں, آج تک جاب نہیں کی میں نے. تو میں نے کہا جی شو میڈم. تو میڈم مجھے لے کر چلی گئی منصور علی شاہ صاحب کے پاس. رائٹ ناؤ ہی از جسٹس سپریم کورٹ. تو اس ٹائم وہ چیف بننے والے تھے لاہور ہائی کورٹ کے. تو مجھے پڑھانے کا موقع ملا جوڈیشری کو, اور 4 سال 18 تک میں نے 2018 کے اینڈ تک میں نے پڑھایا. اور تب تک سرونگ جتنا اس وقت کا جج ہے وہ سارا میرا اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو لاہور کالج نہ آتا
میڈم نہ ملتی تو وہاں جانے کا موقع نہ ملتا. میں قائل ہوں, یہ آج کا دوسرا لیسن ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا, زندگی کا کوئی واقعہ بھی غیر اہم نہیں ہوتا, ہر واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھی ہوتی ہے. تو وہ جس یونیورسٹی میں, جن اداروں میں میں پڑھ رہا تھا کبھی, وہاں سب سے زیادہ جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ہمارا ٹیچر نیت سے برا نہیں ہے. یہ جملہ بڑا اہم ہے, اس لیے میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں ٹیچرز کا, لیکن وہ انوویٹو نہیں ہے, وہ انوویشن کو ویلکم نہیں کرتا. وہ جو وقت بدل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بدلتا نہیں ہے. میں ثبوت بھی پیش کر دیتا ہوں, کیونکہ 12 بجے میں نے سائن کرنے ہیں, چیئرمین ایچ ای سی نے آ جانا ہے, تو میں ایڈوائزر ہوں پی ایچ ای سی میں. ڈاکٹر صاحب ہم ایک مل کے کورس کر رہے تھے, کروا رہے تھے, میرا ادارہ کروا رہا تھا 87 پروفیسرز کا. ان 87 میں 35 پی ایچ ڈی تھے. تو دوسری کلاس چل رہی تھی, یہ وہ ڈے ہے جس دن پینڈیمک شروع ہوا, چھٹی ہوگی سب. ایک سیشن ہو چکا تھا, سیکنڈ سیشن عمر ریاض کا تھا, 34th کامن کا اس کا سی ایس ایس تھا, لیکن وہ ایک سیشن ایک ٹاپک پہ دینے آ رہا تھا, اس کا ایکسپوئر پالیسی میکنگ کا امریکہ سے تھا. تو سیکنڈ سیشن کے بعد ہمیں آن لائن جانا پڑا, یعنی ایک دم سے ہم آن لائن چلے گئے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا کہ جی ایک منتھ کے بعد, انہوں نے کہا یار سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے 800 کالجز ہیں ہمارے انڈر, پی ایچ ای سی کے انڈر, اور 74 پلس یونیورسٹیز ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ٹیچر آن لائن کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کا مسئلہ ہے. یہ ابھی تک کہیں منکر ہوئے پڑے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ اتنی طاقتور چیز ہے, میں اس کی تھوڑی سی آپ کو پاور بتاؤں گا. وہ جو لاسٹ کے 5 منٹ تھے, کل کو وہ میرا پروفیشن بننا تھا. وہ پروفیشن بنتے بنتے اس کی ایک پوری شیپ بنی, اور ایک پتہ لگا کہ ان سبجیکٹس کا, پرسنل ڈیولپمنٹ کا, سافٹ سکلز کا, لیڈرشپ کا بھی ٹرینر ہوتا ہے. اس کی بھی ایک نیش ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی مجھے بتایا جاتا ہے جب پورا لیٹر آتا ہے کہ جی فوج کو کیا پڑھانا ہے, جوڈیشری کو کس چیز کی ضرورت ہے, یا پی ایچ ای سی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آج کا پی ایچ ڈی پروفیسر اس کو بھی نہیں پتا. لائک ایک میں بورڈ میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا, ای کامرس ہو رہا تھا, 99% پی ایچ ڈیز نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ای کامرس کیا ہوتی ہے, حالانکہ ساری دنیا اس وقت ای کامرس پہ شفٹ ہو چکی ہے. ہم آن لائن شاپنگ کتنی کر رہے ہیں, آنے والا سارا وقت ای کامرس کا ہے. صرف پاکستان جولائی میں جو فری لانسنگ کا بزنس پاکستان کو ریونیو آیا ہے $160 ملین ہے. تو ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں پتر پڑھنا ہے, نوکری کرنی ہے, دفتر جانا ہے. یہاں ایسا ممکن ہے ایک موبائل فون پکڑا ہو اور وہ ملینز میں کما رہا ہو. ایسا ممکن ہے ایک لیپ ٹاپ آپ کے بچے نے پکڑا ہو اور اس کی ارننگ یا اس کا بزنس جو ہے وہ کسی بڑے گروپ کا سی او, کسی کو خبر ہی نہ اس بات کی ہو. یہ جو میرا سیشن ہے, یہ میری سٹوری جا کے رکتی ہے 2010 میں. میرا جو ادارہ تھا, اس ادارے میں میں گیسٹ اسپیکرز بلانے لگ پڑا. اچھا, لاہور میں گیسٹ اسپیکر بلانے کا کلچر یونیورسٹیز میں ابھی نہیں آیا تھا نیا. صرف ایک یونیورسٹی تھی, وہ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی, اس کا نام تھا سپیریئر یونیورسٹی. سپیریئر یونیورسٹی اگر آپ یاد کریں, اگر آپ کی عمر بھی میری طرح 40 کے قریب ہے, تو سپیریئر یونیورسٹی نے کبھی گیسٹ اسپیکرز کلچر شروع کی. کبھی ہود بھائی آ رہا ہے, کبھی جاوید چودھری آ رہا ہے, کبھی کوئی گیسٹ اسپیکر آ رہا ہے, کبھی بلال. یہ وہ دور ہے, یہ لوگ بھی اتنے ریناؤنڈ نہیں تھے, ان میں سے کئیوں نے میڈیا جوائن نہیں کیا تھا. تو ایک دم سے وہ سیشنز وہاں رک گئے. جو مینجمنٹ کے کچھ دوست تھے میرے وہاں پر, انہوں نے کہا یار گیسٹ اسپیکرز اویلیبل ہیں. میں کہا میری تو چھوٹی سی ٹاؤن کی اکیڈمی ہے. انہوں نے کہا جی گیسٹ اسپیکر اویلیبل ہیں, آپ کیوں نہ ان بچوں کو انٹریکٹ کرائیں ان بڑے بڑے اسکالر سے. ڈن جی. اب اسکالرس تو آنے لگ پڑے, آئے دن کسی نہ کسی بڑے اسپیکر کا سیشن ہمارے میٹرک انٹر کے بچوں کے ساتھ ہو رہا تھا. چیلنج یہ تھا کہ ریکارڈ کیسے کریں. تو پتہ لگا جی ایک پاکستان میں نمبر 1 ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے, اس کا نام تھا ilmkiduniya.com. یہ آج بھی ہے ویسے نمبر 1, فور یو ویری کائنڈ انفارمیشن. تو ilmkiduniya.com والوں نے اپنی سروسز آفر کی. انہوں نے کہا شاہ صاحب جو سیشنز آپ کے ادارے میں انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں, ہم اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیں. مفت کی آفر تھی سر, حرجی کوئی نہیں تھا. خدا کا کرنا کہ جیسی وہ سیشنز ریکارڈ ہونے شروع ہوئے تو اس کے 4 ماہ کے بعد سارے گیسٹ اسپیکر بھاگ گئے. اس کی ملٹیپل ریزنز تھیں. کسی نے میڈیا جوائن کیا, کوئی مصروف ہو گیا, میرے پاس اتنے اچھے ریسورس نہیں تھے, میں فنڈ نہیں اس طرح کر سکتا تھا. اور کرتے کرتے اب اس کمرے میں یا بچے تھے, یہاں سیشن ہوتا تھا, یا کیمرہ تھا علم کی دنیا کا, یا میں تھا آرگنائزر. لہٰذا وہ جو آخر میں 5-10 منٹ لیکچر دیتا تھا وہ ریکارڈ ہونے لگ پڑا. وہ ریکارڈ ہوا 2010 میں یوٹیوب پہ آ گیا جی. یہ میرا اپنا چینل نہیں تھا, ilmkiduniya.com پہ تھا. 5 سال پہلے میں نے اپنا چینل لانچ کر دیا, اور مجھے پتہ لگا کہ یہ پوری کی پوری ایک دنیا ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں. میری فیلڈ کے ٹرینرز اینڈ اسپیکرز میں بڑے بڑے نام ہیں, یہاں نہیں لیتا. اس پینڈیمک میں انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا.
ہم بنا کے اس سے 5 سال آگے نکل چکے ہیں, اور وہ کس لیول پہ امپیکٹ کر رہا ہے میں آج اس کے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کتنی بڑی پاور ہے جو ہمارے ٹیچر کو نہیں پتا, یا اس کو کس طرح سے ایک فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. میں پریکٹیکل کا سولوشن نہیں بتانے جا رہا, میں پھر بتا رہا ہوں پریکٹیکل کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. وہ وہی ہے جو پریکٹیکل لیب میں ہو سکتا ہے, وہ وہی ہے جو آن گراؤنڈ ہو سکتا ہے, لیکن نالج, لرننگ, گرومنگ اس کا کتنا بڑا سورس دنیا میں بن چکا ہے. اس کو موو کرتے جائیے گا جی کائنڈلی. اس وقت دنیا میں جی 2 بلین لاگ ان منتھلی یوزر ہوتا ہے جس کا جی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی, یوٹیوب کتنی بڑی پاور ہے کہ ٹائم اسپینڈ ایوریج اس پہ, جتنے دنیا میں لوگ موجود ہیں یوٹیوب پہ ان میں ایوریج 11 منٹ 24 سیکنڈ پر ڈے ہر بندہ آتا ہی آتا ہے. آپ خود دیکھیے گا, اگر آپ نے یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنا دورانیہ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا آپ میں سے کئی لوگ ممکن ہے موٹیویشن نہ لیتے ہوں. کوکنگ کو میری بیگم نے کتنے انڈے بنانے یوٹیوب سے سیکھے, اماں نے نہیں سکھائے. مثال لے لیجیے, کیسے کیسے اعلیٰ قسم کے پراٹھے میں نے کھائے ہیں یوٹیوب کی مہربانی سے. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے جی یوٹیوب کو. اچھا, اس کے علاوہ میک اپ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہماری بہنیں, مطلب میں اس میں کیا شان بیان کروں. ویڈیوز اپلوڈڈ کتنی ہوتی ہیں 1 منٹ میں, جو 1 منٹ ہے اس وقت, اگر 1 منٹ گزر رہا ہے تو 500 گھنٹے کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں. سوچئے گا ڈیٹا کتنی تیزی کے ساتھ یوٹیوب پہ بڑھ رہا ہے, اور اس کا اگر سکوپ نہ ہو تو یہ 1 منٹ میں 500 گھنٹے اپلوڈنگ نہ ہو رہی ہو. تھرڈ جی, نیکسٹ, یوٹیوب اس وقت 80 لینگویجز میں اویلیبل ہے جی. دنیا کی 80 زبانوں میں یوٹیوب اویلیبل ہے, لیکن سب سے زیادہ 33% پاپولر ویڈیوز انگلش میں ہیں. یعنی آج بھی اگر انگلش کو کسی کے پاس کانٹینٹ ہے تو وہ دنیا کا ٹاپ کانٹینٹ مانا جائے گا, اور یوٹیوب پے کرتا ہے. اس طرح میں ابھی آؤں گا. یو ایس اونلی ایڈورٹائزمنٹ ریونیو 2020 کا, یہ میں بتا دوں یہ پینڈیمک سے پہلے انہوں نے پلان کیا تھا, یہ بڑھ چکا ہے اس وقت, یہ 5.5 بلین ان 2020 ہے. آپ سوچ لیجئے گا یہ یوٹیوب کا اپنا گول ہے, تو جو یوٹیوبرز ہوں گے انکلوڈنگ می, ہم نے کتنا پیسہ کمایا ہوگا, یہ بہت بڑا کویشچن ہے جی. نیکسٹ, اچھا آپ نے میرے نیکسٹ پہ چینج کرنا سر, آپ یوٹیوب کی طرح تیز نہ چلیں. اونلی یو ایس وچ, جو پروڈکٹ آپ خریدتے ہیں, یہ بڑے دھیان سے سنیے گا. پرسوں میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا کہ 2 گاڑیاں اس وقت, ایک ہے کیا کی اسپورٹیج اور دوسری ہے ٹوسن, یہ ہنڈائی کی ہے. ان دونوں کی قیمت بھی تقریباً قریب ہے تھوڑی سی, اور ان کی کہہ لیجئے جو شیپ ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے, انٹیریئر تقریباً سملر ہے. اچھا, یہ ساری انفارمیشن مجھے کس بات نے دی کہ خریدنے سے پہلے میں یوٹیوب پہ جاؤں اور میں دیکھ لوں یہ ہے کیا. یہ فیسلٹی کہ آپ کچھ بھی لینا چاہتے ہیں, خریدنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں, آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں یا بہترین تنقید کرنا چاہتے ہیں, ایک بڑا بہترین سورس ہے جی جس پہ آپ جا کے پروڈکٹس کو دیکھ سکتے ہیں. پہلے تو یو ایس میں 2017-18 میں ڈبل ہو گیا اس کا وزٹر. صرف پروڈکٹ, کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے لوگ یوٹیوب پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے, خریدنی چاہیے کہ نہیں خریدنی چاہیے. نیکسٹ جی, تسی سلو ہو گئے. اچھا جی, اٹس اے کیس اسٹڈی. یہ آپ سب کی ایک کیس اسٹڈی میں آپ کو دے رہا ہوں جی, اس کا لکھ لیجیے گا جی, خان اکیڈمی, آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے. آپ میں سے کچھ واقف ہوں گے, میرا بچہ جو ہے, بیٹا, میرے 3 بیٹوں میں سے جو بڑے 2 بیٹے ہیں وہ اسکول کیونکہ پڑھتے ہیں کریسنٹ, تو وہ اچھی طرح واقف ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. خان اکیڈمی کا سبسکرائب یوٹیوب پہ 6.1 ملین ہے, اور ٹوٹل, یہ بڑے ہی دھیان سے آپ نوٹ کر لیجیے گا, ابھی ہم نے کمپیریزن کرنا ہے اسی کلاس روم میں. سبسکرائب 6.1 ملین ہے, ٹوٹل ویوز 1.8 بلین ہے, اپلوڈڈ ویڈیوز 7,885 ہے. اب ذرا ایک لمحے کے لیے جن کو خان اکیڈمی کا پتہ وہ ہاتھ کھڑا کریں, جن کو خان اکیڈمی کا پتہ ہے, دیٹس گڈ. خان اکیڈمی ایک انڈیا کا کوئی صاحب تھے, وہ اپنے کزن کو پڑھانے کے لیے ویڈیوز بناتے تھے اور وہ شیئر کرتے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کل کو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ایک بن جائے گا ڈیجیٹل, اور یہ بڑی پرانی ہے, یہ اب یہ پینڈیمک میں نہیں بنی, یہ پہلے سے بنی ہوئی ہے, اور اس کو گوگل بھی فنڈ کرتا ہے. اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے وہ بھی ملین بلین ڈالرز میں ہے, اور اس پہ فزکس, کیمسٹری کے, اسٹرالوجی کے, پتہ نہیں کس کس سبجیکٹ کے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ ان کو دیکھیں وائٹ بورڈ اینیمیشن پہ یا ویڈیو کی شکل میں تو آپ کو پتہ لگے گا وہ ہمارے لیے بھی لرننگ ہے. میرا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ وہ کسی اکیڈمی اس نے جوائن کی, اس نے کہا پاپا مجھے فزکس کی سمجھ نہیں آتی.
تو میں کہا بیٹے وہ ٹیچر کہتا ہے جی پاپا ٹیچر کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے. تو ان کی پی ایچ ڈی ہے لیکن کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے. تو میں کہا بیٹے یہ تو پاکستان میں ڈھیر ایسے پی ایچ ڈی ہیں جن کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے پاپا سولوشن میں نے ڈھونڈ لیا ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید وہ ٹیوشن کہیں اور پڑھنے لگ پڑا ہے. وہ کہنے لگا کہ جی سولوشن اس کا میں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ میں خان اکیڈمی پہ گیا ہوں, وہی فزکس کامپٹن افیکٹ, وہی سب چیزیں, اس سب کی سب چیزیں میں نے خان اکیڈمی سے لرن کرنی شروع کی. میرا مسئلہ حل ہو گیا, 1 روپیہ نہیں لگ رہا, انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے. سو یہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ آپ خان اکیڈمی کو ضرور دیکھیے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہوا ہے. اور دنیا ماڈرن کتاب آتی ہے زاہد کبیر صاحب, اس کا رائٹر اپنے اس کتاب کے ایسنس کو, چیزوں کو, مٹیریل کو شیئر کر دیتا ہے. وہ کرتا ہے پبلک, دنیا فائدہ اٹھا لے. تازہ مثال دوں, 2 سال پہلے کتاب آئی 5 AM کلب. 5 AM کلب ود ان 2 year آپ جا کے یوٹیوب ذرا سرچ کیجئے گا, آپ کو ہزاروں ویڈیوز اس پہ ملیں گی جو رائٹر کی بھی ہیں, لوگوں کے ویوز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ کتنی زبانوں میں وہ ترجمہ ہو چکی ہے. میں نے 2018 میں ایک کتاب خریدی جنوری میں ریڈنگ سے. اس کتاب کا نام تھا 13 things mentally strong people don't do. یہ بڑی مزے کی کتاب تھی کہ جو ذہنی طور پہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ یہ 13 غلطیاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, وہ کتاب خریدی, بڑی اچھی سی کتاب تھی. اس کتاب کو میں نے پڑھا. سال میں مئی میں عمرہ کر رہا تھا, میں سعودیہ میں تھا, میں لینڈ کیا ریاض میں. تو ریاض 2-3 دن میں نے رہنا تھا. میرا جو ہوسٹ تھا مجھے بک شاپ پہ لے کے, تو ایک کتابوں کی دکان پہ 13 لکھا ہوا تھا بڑا سا, اور عربک تھی کچھ. تو میں نے وہ کتاب پکڑی, اس کا کلر بڑی اس کتاب سے ملتا تھا جو میں نے ریڈنگ سے خریدی تھی. 13 بھی اسی اسٹائل سے لکھا ہوتا, صرف عربی تھی. تو میں نے اسے کہا اس کا ترجمہ کرو. اس نے کہا اس کا ترجمہ ہے 13 غلطیاں جو ذہنی طور پہ مضبوط لوگ نہیں کرتے. میں نے کہا یہ یہاں پر کیسے آ گئی, یہ تو جنوری میں پبلش امریکہ میں ہوئی ہے. انہوں نے کہا عربز جو ہیں وہ اچھی کتابوں کو ٹرانسلیٹ ٹائم پہ کروا دیتے ہیں. اب سوچیں دنیا کتنی انوویٹو اور کتنی پروگریسو ہے, ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم تا دیر ریزسٹ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, نہیں مانتے. 14 کو سر پہلی چھٹی تھی. 14 سے نیکسٹ 5 منتھ تک میں نے ٹی وی کیا ہے. میرے ٹوٹل ٹی وی, مجھے اپنی لائف کا سب سے ریکارڈ ٹی وی پہ آنا پڑا اس پینڈیمک میں. 156 بار میں ٹی وی پہ آیا, سم ٹائم 7 دفعہ دن میں ٹی وی پہ آتا تھا. اور ایک بات میں نے 156 بار ٹی وی پہ آ کے کہی ہے, جو اس آنے والی تبدیلی کو قبول کر لے گا اور اسٹریٹجی بنائے گا وہ گرو کر جائے گا. جو گلے شکوے شکایتیں نہیں ہو سکتا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے ہوا ہی نہیں کبھی, کرتا رہے گا. دنیا میں آج تک آنے والا چیلنج چینج نہیں ہوا, بندے ہی چینج ہوئے ہیں. ریکارڈڈ ہسٹری نکال لیجیے. سب سے پہلا کام میں نے 14 کی نائٹ کو یہ کیا, ہسٹری آف پینڈیمکس نکالی ساری کی ساری, نوٹس بنائے, اور پتہ لگا کہ دنیا 1918 میں بھی چینج ہوئی تھی, 1818 میں بھی چینج ہوئی تھی. دنیا میں ہر 100 سال بعد کو بڑا پینڈیمک آیا, اور پینڈیمک نے آ کے چینج کر دیا. سیکنڈ ایک آئیڈیا آپ کو دوں, ٹیکنالوجی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی, لیکن ٹیکنالوجی کے آتے ہی بندے کو ٹیکنالوجی کے مطابق ہونا پڑتا. یار یہ کتنا طاقتور پینڈیمک ہے کہ ہر ایک نے ماسک لازمی رکھا ہو. آپ پرس بھول سکتے ہیں, سیل فون بھول سکتے ہیں, لیکن انٹری کے لیے آپ کے پاس اتنا طاقتور ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کتنی طاقتور ہے کہ آپ اسے مانے نہ مانے. ہم سب کے سب جو ڈیجیٹل کو جانتے تھے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 5G آنا تو یہ ہونا جو آج ہوا. 5G نے آنا ہے, ابھی 5G نے 2 سال بعد شاید آنا ہے یا 5 سال بعد آنا ہے. وہ ابھی نہیں آیا اور دنیا میں انقلاب آ چکا ہے. اور دنیا میں انقلاب کیا ہے کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے اس کی پاور کو مانتے ہوئے اپنے کانٹینٹ کو, اپنے سبجیکٹ کو, سب چیزوں کو اس پہ رکھ سکتے ہیں. اور یوٹیوب آپ کو آپشن دیتا ہے, یہ بھی بتا دوں, کاپی رائٹ کلیم کی. آج آپ میری ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیجئے, کہیں اور اپلوڈ کر کے دیکھیے, اسی وقت اسٹرائک آ جائے گی. 3 بار غلطی کیجیے, آپ کا چینل بند ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا آپ کے پاس ڈیجیٹل رائٹ ہے, اور وہ رائٹ جو ہے وہ آپ کی ایسٹ کی شکل میں. ہم جو سب یوٹیوب پہ ہیں, ہم کہتے ہیں بچوں کو پلاٹ نہیں دینے چاہیے, ایک اچھا سا چینل بنا کے دینا چاہیے. بچوں کا جو مربع اور زمین ہے وہ DHA ہے اور بیریا کا ایک پلاٹ ہے, اس سے بدرجہ بہتر ان کے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے وہ ارن بھی کر سکیں اور لرن بھی کر سکیں. نیکسٹ, یہ لوکل ہے جی علم کی دنیا.com. اس کو بھی اس لیے لکھ لیجیے گا, میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سپیڈ کتنی تیز ہے, کتنی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے. یہ چینل پرانا ہے جی, اس کی لائف تقریباً 11 سال ہے. یہ پاکستانی چینل ہے, 1.4 ملین سبسکرائب ہے اس کا. ٹوٹل جو ویوز بڑے ہیں میں جی 153 ملینز.
اور اپلوڈڈ ویڈیوز جو ہیں وہ 9417 ویڈیوز کل کے دن تک تھیں. یہ ہے علم کی دنیا جی, جس پہ میں نے کبھی شروع کیا تھا. یہ اب میرا نہیں ہے, میرا ایک کولیبریٹو پارٹنر ہے. ان کا جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے campus.pk, میٹرک انٹر کی ساری ویڈیوز بھی اس پہ انہوں نے ڈال دی ہوئی ہیں. اور آپشن کیا دی ہوئی ہے, اگر انٹرمیڈیٹ کیمسٹری آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ایک ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی تو 6 ٹیچرز کی آپشن اور ہیں, آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں. اور فی اتنی نامنل ہے, 1200-1300 روپیہ. اس کی ریزن ہے کلیکٹیو کلاس روم 50,000 بچوں کی ہوتی ہیں. تو آگے آپ بچہ جو ہے ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتا ہے, اپنے ٹیسٹ دیتا ہے. ایک بات بتا دوں, پڑھنے والا سامنے نقل کی کتابیں بھی پڑھی ہوتی تھی نا, تو کہیں اتنے ایماندار تھے وہ ایمانداری سے کر جاتے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ اپنے گریجویشن کے کئی زندگی کے ایسے امتحان ہیں جو دینے گئے تو واش روم کی ٹینکیوں کے اندر کتابیں لوگوں نے رکھی ہوتی تھی. دنیا کی کسی بھی جگہ پہ بد سے بدترین بندہ آپ کو مل سکتا ہے. خانہ کعبہ میں جیباں کٹتی ہیں جی, میں آپ کو انفارم کر دوں, ٹھیک ہے جی. اور مسجدوں اور بڑی بڑی متبرک جگہوں پہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی مسجد کا یا کسی متبرک جگہ کا قصور نہیں ہے. انسان جہاں پر ہے وہ فرشتے کی حالت میں ملے گا اور حیوان کی حالت میں ملے گا. تو نقل یا کوئی بھی چیز یہ اس کی اپنی چوائس ہے. ادروائز لرننگ کا سورس اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. نیکسٹ کیس اسٹڈی جی, اٹس می قاسم علی شاہ. I'm at 2.4 ملینز. آپ اب ترتیب سے دیکھیے گا, ان سب سے بعد میں آیا ہوں. یعنی میری جو لائف ہے یوٹیوب چینل کی وہ لائف صرف 5 سال ہے, علم کی دنیا کی 11 سال ہے. خان اکیڈمی اس سے پرانا ہے. لیکن گروتھ کیا ہے, پر ڈے تقریباً 10,000 سبسکرائب ایڈ ہو جاتا ہے. میں اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں, عموماً کوئی یوٹیوبر یا کوئی یوٹیوب پہ ہو تو اپنے سٹیٹس شیئر نہیں کرتا. لیکن کیونکہ میں چاہ رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو اس بدلتی دنیا میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے. یوٹیوب مجھے آپشنز کیا دیتا ہے جی. نیکسٹ, یوٹیوب کہتا ہے جی قاسم علی شاہ کی ٹوٹل ویڈیو صرف اور صرف 1447 ہیں. علم کی دنیا پہ کتنی تھی جی, 9000 سم تھنگ. اور خان اکیڈمی پہ کتنی تھی جی, 8000 سم تھنگ. یہ صرف 1447 ویڈیوز ہیں. نیکسٹ, یہ بھی دیکھ لیں. وہ کہہ رہا ہے جی اس کا جو ویوڈ ہے وہ 207 ملین ہے. اب 207 ملین, مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے گا, گیرج سے شروع ہونے والی اکیڈمی, پاکستان کا بڑا سا بڑا آڈیٹوریم جس میں 5,000 بچہ آ سکتا ہو, میں ان تک بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے جو آپشن اچھی مل رہی ہے وہ یہ لیکچر بھی اس وقت 12 بجنے میں 20 منٹ ہے. اگر میں اپلوڈ کر کے چلا جاؤں کل اسی وقت ہم اکٹھے ہوں, جب ہم لاکھوں اس کا ویوڈ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا یہ کتنی بڑی پاور ہے. ایک میسج سیکنڈز کے اندر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, پورا اوپینین چینج کر دیتا ہے, پورا کانسیپٹ چینج کر دیتا ہے. تو یہ آپ اپنے سبجیکٹ کو متعارف کرانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں یوٹیوب کو اکثر کہتا ہوں یوٹیوب ایک ٹول ہے. اس ٹول سے آپ نے کھولنا کیا ہے, اس سے کرنا کیا ہے. یہ ایک تلوار ہے, اس سے حفاظت کریں جہاد ہے, گلا کاٹ دیں گناہ ہے. تو یہ اتنا بڑا سورس ہے کہ آپ کی جو پوری 5th جنریشن وار ہے, اٹس دی 5th جنریشن وار, وہ بھی اس پہ لڑی جا رہی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے. وہ اوپینینز کی وار, وہ نیریٹیوز کی وار ہے. تو اس وار کو جنگ کو لڑنے کے لیے بھی یوٹیوب استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ واچ ٹائم. جسٹ امیجن اگر میں 15.6 ملین گھنٹوں کو لائف میں کنورٹ کروں تو مجھے 100 بار پیدا ہونا پڑے گا, 100 بار مرنا پڑے گا, پھر بھی میں نہیں کر سکتا. دس از دی پاور آف یوٹیوب جی. یہ ممکن ہے یوٹیوب کی طاقت کے ذریعے کہ آپ اپنے ملینز میں گھنٹوں میں دیکھے جا رہے ہیں. اور ایک ایوریج جو ہماری ٹیم کے پاس سارے اسٹیٹس ہیں, دنیا میں الحمدللہ کوئی ایک ایسا منٹ نہیں ہے, کیونکہ ابھی میں کنٹریز پہ جاؤں گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے. یہ اردو کانٹینٹ بھی کوئی ایسا منٹ نہیں ہے, کوئی ایسا سیکنڈ نہیں جس میں کوئی ویڈیو نہ دیکھی جا رہی ہو, کیونکہ چینل کا سائز بہت بڑا ہو گیا, اس کا سبسکرائب بہت بڑا ہو گیا. نیکسٹ, اچھا یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ اگر میں نے دیکھنا ہے کہ یہ ویوز جو ہیں یہ دنیا میں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں آپ کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. ٹوٹل ویور کا 74% پاکستان میں. سوچیں کہ ٹیچر کو اگر پتہ لگ جائے کہ اس کا اسٹوڈنٹ کہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ کتنی بڑی پاور ہے. نمبر 2 وہ کہہ رہا ہے انڈیا میں ہے, وہ کہہ رہا ہے جی یونائٹڈ کنگڈم میں ہے جی, وہ کہہ رہا ہے جی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے. آنورڈ 19ویں نمبر پہ آپ کو پتا ہے ملک کون سا آتا ہے, افغانستان. 17ویں نمبر پہ پتا ہے کون سا ملک آتا ہے, کوریا. 12ویں نمبر پہ پتا ہے کون سا ملک آتا ہے, وہ کہتا ہے جی 12ویں نمبر پہ وہ کوئی افریقہ کی کنٹری پڑا ہوا ہے, وہاں بھی پاکستانی ہے. 2018 میں
جون کے منتھ میں مجھے یو کے جانا تھا اور 8 شہروں میں میرے لیکچر تھے. آرگنائزر سے میں نے کہا کہ بھائی خدا کا نام لو, میری عزت مجھے بڑی پیاری ہے, 8 شہروں میں جانا ہے, میں نے بریڈ فورڈ جانا ہے, ہر شہر میں نے جانا ہے. آپ تھے تو میں نے کہا جی میں اگر لیکچر دوں گا تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا شاہ صاحب آپ کو ہر جگہ سنتے ہیں لوگ. اور حیران کن بات, ہر جگہ کراؤڈ تھا. ہر جگہ کراؤڈ کیوں تھا؟ اس کی وجہ یوٹیوب تھی. یہ بارڈر لیس میسج چلا جاتا ہے. تو میرا آج آپ سب سے کویشچن یہ بھی ہے کہ آپ کا فزکس سبجیکٹ ہے, آپ کا کیمسٹری ہے, آپ کا بایو کیم ہے, آپ کا کچھ ہے, آپ کا یوٹیوب چینل کیوں نہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے ہم انوویشن کو ویلکم نہیں کرتے, ہم جدید چیزوں کو ویلکم نہیں کرتے. آپ کو پتہ جب چاند پہ انسان گیا تھا تو دنیا میں کیا باتیں ہو رہی تھی, اور پاکستان میں بالخصوص گاؤں میں کیا باتیں ہو رہی. میرے گاؤں میں بتا دوں کیا باتیں ہو رہی تھی, میرے والد صاحب نے بتایا, وہ کہنے نے چند تھلے ڈگان دے. نمبر 2, دوسری بات جو ہمارے اکثر مسجدوں میں ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, ان کی بچت اب کوئی نہیں ہونی. آپ اندازہ ہیں دنیا انوویٹو ہو رہی تھی اور ہم تادیر اس کو ریجیکٹ کرتے. کیا ہم سب کے سب جن کی 40s پلس ایج ہے سوچ سکتے ہیں کہ ویڈیو کال, واٹس ایپ, وائس میسج, ایک ویبنار آج اتنا ایزی ہو چکا ہے؟ کل کی بات ہے, یہ خواب تھا, کل کی بات ہے. ریموٹ کنٹرول والا ٹی وی کل کی بات, 91-92 میں. وہ جو صبح کے ٹائم پی ٹی وی چلتا تھا اور پوں کی کتنی دیر آواز آتی تھی اور مکہ مار کے چلانا پڑتا تھا, کل کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بل بتوڑی پہلی بار جب آپ نے دیکھی تھی اینک والا جن میں, آپ ڈر گئے تھے. وہ بعد میں پتا لگا اچھی خاصی خاتون ہے, میک اپ کیا اس نے. تو اب آپ دھواں ڈرامہ وہ سین یاد کریں, کسی دا یار نہ وچھڑے, کئی رو پے سن تاڑے چوں, وہ نبیل چنگا پلا پھرن لگا آج کل. یعنی ہم جو انوویشن کو ڈسکریج کرتے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کتنی تیزی کے ساتھ اس انوویشن اور اس یوٹیوب کے ذریعے کتنا ارن کر رہی ہے. لائک ایک میں اپنے چینل کا ضرور بتا دیتا ہوں, ایک بات سب سن لیجیے گا, جب بھی آپ ارن کرتے ہیں اور باہر سے پیسہ پاکستان میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وائٹ. آپ کو ٹیکس, آپ ٹیکس سے آزاد ہوتے ہیں, بلکہ آپ ملک پہ ایک احسان کرتے ہیں کیا کہ آپ نے باہر سے پیسہ. تو ایک میرے جیسے چھوٹے سے چینل کا مہینے کا اگر $1,000,000+ پاکستانی آپ ارن کر رہے ہوں, $6,000-7,000, تو آپ سوچ لیجئے کتنا پوٹینشیل ہے. شاید میری ویڈیوز کی سب کو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کی فزکس, کیمسٹری, انٹرمیڈیٹ ہے یا گریجویشن ہے, پاکستان کے ہر بچے کو ضرورت ہے. جب آپ اس اینگل سے سوچتے ہیں اپنے سبجیکٹ کو, اردو اچھا پڑھانے والا نہیں ملتا, بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اقبال کی شاعری میں نے ڈی ایس ٹی میں 7 سال پڑھایا ہے, خودی کو کر بلند اتنا, یہ تشریح کرواتا رہا ہوں جان کے گریڈ 17 سے گریڈ 20 تک, اور 90% کو تشریح ٹھیک نہیں آتی تھی, خودی کا مطلب ہی نہیں پتہ, تشریح کی ہوتی تھی اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے. اب بتائیں نا مجھے کتنی سپیس پڑی ہوئی ہے. بیسک کیمسٹری کی بانڈنگ, ایٹم کیا ہے, مالیکیول کیا ہے, بیسک سائنس کیا ہے, ڈاکٹر صاحب بڑے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں پتہ. بڑے لوگوں کو بیسک جرنل نالج کیا آپ کے سبجیکٹ کا, بڑے لوگوں کو نہیں پتہ. آپ کے سبجیکٹ کی نئی کتابیں کیا آ رہی ہیں, بڑے لوگوں کو نہیں پتہ. آپ کے سبجیکٹ میں دنیا میں انوویشن کیا ہو رہی ہے, لوگوں کو نہیں پتہ. آپ کا سبجیکٹ لائف میں کہاں استعمال ہوتا ہے, نہیں پتہ. میں نے 35 اپنے اس گروپ میں سے پوچھا اپنے سبجیکٹ کا سکوپ بتائیں. ایک بندہ میتھ والا تھا, پی ایچ ڈی, اسٹیج پہ آ کے بتانا تھا. وہ لگا رہا جی میتھ بڑا اچھا ہوتا ہے, میتھ بڑا فائدہ, میتھ سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, میتھ سے تقسیم کرتے ہیں, میتھ سے ضرب. میں کہا واٹ از دی اسکوپ آف میتھس, میں نے بھی لاگرتھم پڑھا ہے, میں نے بھی ٹریگنومیٹری پڑھی ہے, میں نے بھی الجبرا پڑھا, سارا کچھ. مجھے اسکوپ بتاؤ نا, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. وہ آخر کار کہتا ہے سر جی میتھ دا اسکوپ بہت زیادہ ہے. میں کہا کی اسکوپ ہے؟ کہتا ٹیوشناں بڑیاں. مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کو اپنے سبجیکٹ کا ہی پریکٹیکل اسکوپ نہیں پتا, کیا خیال ہے, تو پھر ہم کیا امید کریں گے. اتنی بڑی دنیا میں خوبصورت وقت ہے جس میں صرف آپ اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ اور اس کو یوٹیوب پہ رکھ کے آپ بارڈر لیس ہو سکتے ہیں. یعنی آپ اگر ملین کی بات کروں تو پاکستان میں گریڈ 22 کی بھی سیلری ملین نہیں ہے. ہاں گورنمنٹ اگر کمپنی بنائے کو صاف پانی ٹائپ تو 15 لاکھ روپے سیلری ہو سکتی ہے. بعد میں نیب ویٹ کرتا ہے پھر آپ کا. اچھا جی, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی سب سے امپورٹنٹ چیز, اگلی سائڈ پہ جائے گا سر پلیز, نیکسٹ. وہ کہتا ہے جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ویور ہیں ان کی ایج کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, قاسم علی شاہ کے چینل پہ وہ بتا رہا ہے ایج گروپ جو ہے وہ 13 سے 17 سال کا 4.3 ہے,
ٹوٹل کا. نیکسٹ 18 سے 24 جو یونیورسٹی میں بچے ہیں اس وقت وہ ہیں 35% تقریباً. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی 25 سے 35.4%. ذرا غور کیجیے گا, ایک دم میں جملہ بولنے لگا ہوں, ٹوٹل آڈینس میں سے 70% ینگ ہے. اور میں پھر بتا رہا ہوں یہ ینگ لاٹ آج سے 10 سال بعد جو آنے والی ہے یہ ہم سے زیادہ سمجھدار, چالاک اور میچور ہوگی. مجھے یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے شاید 40-41 کی عمر میں آیا ہے. میرا بیٹا 13 سال کی عمر میں یوٹیوب چینل بنا لیتا. وہ کتاب کی پریس ہی کر کے دے دیتا ہے مین سرچ آف میننگ کی, کہتا ہے پاپا اس کا یوٹیوب چینل بنانا چاہیے. میری پوری ٹیم نے اس کے آئیڈیا پہ پورے کا پورا انفوٹیویشن بنا دیا, 100 کتابوں کی پریسیوں کا چینل بنا دیا انفوٹیویشن کے نام سے. یہ آج کا بچہ ہے, یہ ماننا پڑے گا. آج ہمارے ڈیجیٹل کلاس روم جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کلاس روم میں جب میں ڈرا کر رہا ہوتا ہوں, سارا نوٹ کرتا ہوں, تو سامنے والا کہتا ہے سر یہ میں نوٹ کر لوں. میں کہتا ہوں چیک یور واٹس ایپ, اور میں پریس کرتا ہوں ڈیجیٹل اسکرین پہ, اس کے واٹس ایپ پہ چلا گیا ہوتا ہے. یہ آج کا زمانہ ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ وقت بدل گیا. کبھی سر نوٹس, کبھی فوٹو کاپی کرانا, نہیں میں نہیں دینے, چلتا رہتا تھا. کل کی بات ہے, کل کی بات ہے. مطلب میرے کانوں نے خود یونیورسٹی میں UET میں سنا ہوا ہے یہ ایک بچے سے نوٹس مانگے, اس نے کہا جی امی نے منع کیا ہوا ہے, میں نہیں دینے. انجینئرنگ کر رہا ہے کیونکہ حسد ہے کہ یہ آگے نہ نکل جائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دوست فیل ہو جائے بہت دکھ ہوتا ہے, دوست ٹاپ کر جائے بہت ہی دکھ ہوتا ہے, تو یہ ہم برداشت نہیں کرتے. تو میں سر جب یہ اپلوڈ کرنا شروع کیا نا, ڈاکٹر صاحب میرے پہ اعتراض یہ سارے میرے سینئر ٹرینرز کرتے تھے کہ اگر تو سارا کچھ اپلوڈ کر دے گا تجھے لائیو بلا کے کون سنے گا. For your very kind information, I'm the most expensive trainer in the market. I charge for 1 گھنٹہ 5.5 لاکھ روپے, ٹیکس ان کو دینے پڑتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. رازق وہ ہے, آپ اپلوڈ کر بھی دیں گے, رزق کے اسباب اس نے بند نہیں کرنے. ہمارا مسئلہ ہم کہتے ہیں ہم دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا. حدیث قرآن پڑھ لیجئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خوبصورت حدیث, آپ نے فرمایا جو دے دیا ہے وہی بچ گیا. میں مفہوم حدیث بتا رہا ہوں, پورا واقعہ نہیں سنا رہا. جو دے دیا آپ نے وہی بچ گیا ہے. تو یہ میں نے دیکھا کہ اس یوٹیوب کی وجہ سے مجھے سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھنی پڑیں. اس یوٹیوب کی وجہ سے میری گھر کی لائبریری میں 6,500 کتاب پڑھی ہے. اس یوٹیوب کی وجہ سے ڈیلی مجھے اپ ٹو ڈیٹ ہونا پڑتا ہے, مجھے سرچ کرنا پڑتا ہے, مجھے ٹرینڈز دیکھنے پڑتے ہیں. میں نے ارطغرل, اگر اس پہ جب ڈرامہ آیا پروموٹ نہیں ہو رہا تھا, میں نے ایک ویڈیو بنا دی. اس ایک ارطغرل ویڈیو نے یوٹیوب پہ 4.3 ملین لوگوں نے دیکھا, اور پاکستان کے آلموسٹ جتنے منسٹرز تھے PM انہوں نے انکریج کیا کہ اچھا کام کیا آپ نے. یہ زمانہ ہے آج کا, اس کو مانیے کہ آج کسی کو خیر کی پروموشن بھی چاہیے, آپ پوری کمپین اس پہ لانچ کر سکتے ہیں. آج آپ کو تبلیغ کرنی ہے, دروازہ کھٹکا کے کرتے ہیں, اس سے زیادہ پاورفل تبلیغ یوٹیوب چینل پہ ہو جاتی ہے. اور یہ سارے طارق جمیل صاحب سب کو میں نے بے شمار جگہ ریکویسٹ کی ہے کہ اپنا اونڈ کریں. یہ اب جا کے سینٹرل ہوا ہے ان کا بھی, وہ بھی بکھری چیزیں ساری پڑی تھی. سو دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ جی ویڈیوز میں اپنا بتا رہا ہوں, موبائل پہ زیادہ دیکھی جاتی ہیں, لیپ ٹاپ پہ دیکھی جاتی ہیں, PC پہ زیادہ دیکھی جاتی ہیں, ٹیب پہ زیادہ دیکھی جاتی ہیں, یا آج کل گھروں میں یوٹیوب TV پہ بھی لگ جاتا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ جی سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیو کے سورس جو ہیں وہ ہے, اگر ٹوٹل کتنی سی تھی, کتنے ملین تھی, 2.7 ملین ویوز تھی. وہ کہہ رہے ہیں جی 17.4 ملین ویوز موبائل فون یوز کر رہا ہے. یعنی آپ کا جو ویو ٹوٹل آیا تھا 2.7 ملینز, اس میں سے 174 ملینز موبائل فون کے ذریعے. سیکنڈ وہ کہہ رہا ہے دوسرا سورس جو ہے وہ کمپیوٹر ہے, اینڈ دی تھرڈ سورس از ٹیب, فورتھ سورس از TV, اینڈ دی ففتھ سورس از گیم کنسولز. 5 سورسز ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے, ٹیچر اس کو کیوں نہیں کر پاتا. کبھی میں بھی اس کو شروع کرنے لگا تھا تو میرے لیے ہرڈل ٹیکنیکل سائڈ تھی. آپ کیمسٹری, فزکس, اردو کسی بھی چیز کو جانتے ہیں, آپ ٹیکنیکل سائڈ کو نہیں جانتے, تو یہ ہرڈل ہے آپ کا. آج دنیا مانتی ہے گرو وہ کرتا ہے جو ہائر کر سکتا ہے کسی کو, جو آؤٹ سورس کرتا ہے, جو سروسز لے لیتا ہے. جو سروسز لے کے ایک یونٹ بناتا ہے وہ گرو کر جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آج کے دن تک بھی میرے چینل کے 12 بندے آؤٹ سورس ہیں, میری جاب پہ نہیں ہے, وہ اپنی سروسز مجھے دیتے ہیں
میں ان کو پے کرتا ہوں اور یہ چینل چل رہا ہے. مجھے یہ ٹیکنیکل سارا ڈیٹا ان سے ملا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. مجھے لیکچر دینا آتا ہے, اس کی ڈیپتھ ٹیکنیکل مجھے نہیں پتہ, یہ ان کو پتہ ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ اگر میں اس پہ آ جاؤں گا تو بارڈر کوئی چیز نہیں رہے گی, اس پہ آ جاؤں گا تو بیسٹ اوپینین بھی ملک کے لیے دینا ہے میں اس پہ دے سکوں گا, اس پہ آ جاؤں گا تو سڑک پہ چلتے ہوئے بچہ بھی مجھے کہے کہ میں آپ سے پڑھا ہوں, اس پہ آ جاؤں گا تو ایسا ممکن ہوگا کہ جو اپرچونیٹیز اور میرا سبجیکٹ ہے یا میری فیلڈ ہے وہ کتنی امپاور ہو جائے گی, وہ کتنوں تک چلی جائے گی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. آپ کے کوشچن ہیں جی؟ میں حاضر ہوں, ہمارے پاس کچھ چند منٹس ہیں, 5 منٹ ہیں جی. بے شک بے شک سے 100% ایسے. اوکے جی, اچھا سر کا کویشچن یہ ہے کہ ایک نیا چینل کیسے پروموٹ کیا جائے. اچھا یوٹیوب بڑا سخی ہے جی, یوٹیوب نئے چینل والے کو زیادہ اسپیس دے دیتا ہے. میں پرانا چینل ہوں, میرے پاس اپنی آج شام 5 بجے کی ویڈیو کو وائرل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے کانٹینٹ, یا اسٹریٹجی وائز کہوں تو تھم نیل. اگر میں تھم نیل کے ذریعے اس کو وائرل کر دوں اور اللہ نہ کرے اس تھم نیل کے اندر کچھ نہ ہو تو چند دن بعد میرا چینل کا گراف نیچے چلا جائے گا. لہٰذا میرے پاس آرگینک زبردست سا جو سولوشن ہے وہ ایک ہی سولوشن ہے, وہ ہے کانٹینٹ. نئے بندے کو یوٹیوب 100% آپشن دیتا ہے, وہ صرف ڈالتا ہے تو اس کو وہ آگے لے آتا ہے, وہ زیادہ دکھاتا ہے. یعنی آپ کا سبجیکٹ ہے بایو کیمسٹری, میرا 5 سال پرانا چینل آپ کا آج کا چینل ہے, جو بایو کیمسٹری کو سرچ کرے گا نا وہ آپ کو پہلے دکھائے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انہوں نے ایسی سیٹ کی ہے کہ نئے آنے والے کو زیادہ اسپیس مل جاتی ہے, پرانوں کو اسپیس ذرا کم ملتی ہے. یعنی ہمارے پاس تو رستہ ہی صرف ایک ہے, وہ کیا ہے, ہم کانٹینٹ کے ذریعے ہیں, محنت کر کے آئیں, ریسرچ کر کے آئیں, کمیونیکیشن اسکل کے ذریعے ہیں, اپنا میسج کلیئر لے کے آئیں. تو آپ کی ویڈیو شروع میں کمزور بھی ہے تو وہ جلدی پھیل جاتی ہے, اس میں اسپیس زیادہ ہے. سر آپ کو میں نے پہلے وہاں سنا, میری باجی ہوتی ہیں شبانہ, تو وہ بہت بڑی فین ہے آپ کی. یو کے میں جی؟ ہاں جی, یو کے میں, ریڈ فورٹ میں رہتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اپریسیشن چاہیے, اساتذہ کو بھی اگر کوئی اپریشیٹ کرے نا تو ہم لوگ سارے کام کر سکتے ہیں. اور تھوڑا سا مجھے پتا ہے خود ہی کیا ہے. صحیح نہیں, میں تو بتا رہا ہوں کہ میرا ایکسپوئر جو ہے, مطلب میرے بڑا دکھ کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن میں نے 1 ایئر کا اقبالیات پہ کورس کیا اور بڑی محبت سے کیا, بڑے عشق سے کیا. مثلا میرے رومی کے مزار پہ میں کتنی بار 7 بار گیا ہوں گا. میرے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے وہ سمبولک جو قبر ہے اقبال کی وہ دیکھنی تھی. تو وہ میرا عشق اپنی جگہ تھا, لیکن میرا درد بھی سمجھیے. وہ درد کیا ہے کہ آج کا بچہ جو ہے اس سے لپے آتی چھین لیا ہم نے. میرا درد بھی سمجھیے کہ وہ جھپٹنا پلٹنا جو میں نے آپ نے کورس میں پڑھا تھا وہ چھین لیا. وہ جو اقبال کا ریئل میسج تھا, میں ایک آپ سروے کنڈکٹ کروائیے کہ آپ کے ماسٹرس کرنے والا بچہ جس کی 16 جماعتیں ہو چکی ہیں اس کو خودی کا مطلب پتہ ہے. اچھا, اس کو خالد بک ڈیپو کے خلاصے والا پتہ ہے, اس کو خودی کا مطلب نہیں پتہ. میں بڑی معافی کے ساتھ آپ کو بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر خودی کا مطلب پتہ ہو تو خود ہی بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ اقبال اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. وہ کہنا چاہ رہا ہے آپ کا جو دی بیسٹ پوٹینشیل ہے اس کو پالش کیجیے, اس کو اللہ کے لیے استعمال کیجیے, اس کو ہمیشہ تیار رکھیے, اس کو ایڈمٹ کیجیے کہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ نے آپ کو گفٹ کی ہے. وہ آپ کی اسٹرینتھ وہ خود ہی ہے, اور اس کو رب کے لیے استعمال کر دینا بے غرض ہو کے, وہ ایک اس سے اگلا درجہ ہے بے خودی کا. ہونی چاہیے جی. دیکھیں قومیں فکر سے, جدت سے, نئی سوچ سے آگے بڑھتی ہیں. آپ سب کے سب ٹیچرز ہیں, 22 سال میرے اس پروفیشن میں گزر گئے ہیں. ہم سب کو ماننا پڑے گا پچھلے 20 سالوں میں جو طوفان بدتمیزی آیا ہے وہ نمبر, اینٹی ٹیسٹ اور رٹے ہیں. یہ نہیں تھا. آپ کو مجھے گٹھے ناپ کے نمبر ملتے تھے, وہ اچھا وقت تھا خدا کی قسم, ہم کریٹیو رائٹر بن جاتے تھے. میرے ٹیچر نے, مجھے آج بھی یاد ہے, اردو کا مضمون میں نے لکھا تو کہتے ہیں بیٹے میں نے 20 میں سے 17 نمبر دیے. کیسے لکھا ہے؟ میں نے کہا سر خالد بک ڈیپو, کاروان, سب خلاصوں کو میں نے اکٹھا کر کے, تو آ رہے ہیں, میں تھوڑی دیر پہلے میسج آیا, تو وہ سب جگہ سے میں نے ایک املگم بنایا, تو وہ میں نے لکھا, آپ نے 20 میں سے 17 دے دیے. انہوں نے مجھے اسائن کیا بیٹا کل خود لکھنا اسی مضمون کو. تو مضمون تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. اب مجھے یاد ہے کہ اگلے دن میں جب کریٹیو رائٹنگ پہ آیا خود سے لکھنے کے لیے تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں لکھا گیا.
انہوں نے اس میں غلطیاں نکالی, انہوں نے کانسیپچل 3 غلطیاں نکالی اور املا کی قواعد کی 2 غلطی نکالی, لیکن انہوں نے مجھے شاباشی دی. ان کا جس کے نمبر 20 میں سے 2 بنتے ہیں صرف. لیکن میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں اگر یہ تم نے اپنا یہ کام جاری رکھا, کیا خود سے لکھنا, سوچ کے لکھنا, غور و خوض کرنا اور لکھنا, تو ایک وقت آئے گا کہ تم فخر کرو گے میں نے تمہیں کوئی اسکل دی تھی. آج سنڈے کے 2 پیپرز میں میرا بلاگ چھپتا ہے, آج 13 کتابیں میری, اور وہ اس دن کا ایک کریٹو 1 پیج تھا جس کی وجہ سے ہے. لگاتے رٹے ہم, لگاتے خلاصوں سے, نوٹسوں سے, ایک صفحہ لکھنا نہ آتا. اور آج دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمارا بچہ ماسٹرس انگلش کرتا ہے, وہ 2 کریٹو پیج نہیں لکھ سکتا. میں بڑی تعداد جرنلائز کر رہا ہوں, سب کو نہیں کہہ رہا. ہمارا بچہ سائیکالوجی پڑھتا ہے, اپنی سائیکالوجی مینیج نہیں کر سکتا. ہمارا بچہ اپنی فیلڈ میں ہی سطحی کتابی نالج جانتا ہے, ڈیپتھ نالج اس کے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اسے انکریج نہیں کرتے. آپ یوٹیوب چینل بنائیے, آپ بچوں کو کہیے کہ یہ میں نے پڑھایا ہے, اس سے ملتا جلتا میرا لیکچر بھی پڑھا ہوا ہے, اور 5 اور اسپیکرز ہیں ان کے بھی پڑھے ہوئے لیکچرز, وہ بھی سن لیجیے. پھر دیکھیے کتنا بڑا انقلاب آتا ہے. بچہ آپ کی زیادہ رسپیکٹ کرے گا جب آپ مانیں گے کہ مجھے اتنا پتہ ہے, مجھے باقی نہیں پتہ, سرچ کر لو. تو آج کی لائبریری کا نام بھی یوٹیوب ہے. کیا بولا؟ آج ایک لائبریری ہے پوری, کہ آپ اس لائبریری پہ جا کے اپنی جو سرچ ہے, اور میں تو یہاں تک ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کے کریکٹر کو جاننا ہے, ہم انٹرویو لینے والے لوگ ہیں اداروں میں, تو بڑی کامن پریکٹس ہے آج کل, میں جو سامنے بیٹھا اپلیکنٹ ہوتا ہے جس کی سی وی میرے پاس, اس میں تعریفیں لکھی ہوتی ہیں, میں اسے کہتا ہوں جی شو می یور سیل فون, مجھے دے دو ذرا تھوڑی دیر کے لیے. وہ ڈر جاتا ہے, نہیں سر آپ چیٹ چیک کریں گے. میں وعدہ کرتا ہوں چیٹ چیک نہیں کروں گا, میں صرف 2 چیزیں چیک کرتا ہوں اس کے سیل فون میں, ایک گوگل ہسٹری اور ایک یوٹیوب ہسٹری. بندے کی 90% اوقات اس میں پڑی ہوتی ہے, کیونکہ جو بندہ تلاش کر رہا ہے, جس چیز کو تلاش کر رہا ہے, وہ اصل میں وہی ہوتا ہے. خیر کو تلاش کر رہا ہے, وہ بھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. بدی کو تلاش کر رہا ہے, وہ بھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. یہ آپ پہ ہے کہ اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. اور بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو میں ضرور کہوں گا, یہ وقت ہے جس میں آپ پلان کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں نے اس کو بھی ایک سورس آف ارننگ بنانا ہے. ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ لازم نہیں جاب دفتر ہی کریں, آپ گھر بیٹھ کے بڑا کچھ کر سکتے ہیں. ای کامرس تو ہے ہی ساری گھر بیٹھ. تو یہ ایک انوویٹو وے ہے, اینی تھنگ.